بات زبور میں بھی لکھ، اور یہ آیت قرآن کی ہے، یعنی ہر آسمانی کتاب میں یہ بات موجود۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي۔ آج تک کبھی بھی پوری زمین پہ کسی معصوم نمائندے کی حکومت نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کوئی ایک معصوم نمائندہ آج تک باقی جس کی حکومت پوری زمین۔ سلام میرے جد رسول خدا، سلام میرے دادا علی مرتضیٰ، سلام میری دادی زہرا، سلام میرے اجداد حسن و حسین، سلام میرے دادا سید سجاد پہ۔ امام نے ایک ایک امام کا نام لے کے سب کو سلام کیا کہ سلام میرے بابا آپ۔ امام جسے چاہیں نظر آئیں، جسے چاہیں نظر نہ، یہاں سے گزریں گے تو جسے چاہیں گے اسے نظر آئیں گے، اور جسے چاہیں گے یہیں پہ بیٹھا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ آخری جو حصہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے بہت زیادہ دنیا میں حالات خراب ہوں، گناہ بڑھ جائیں گے، لوگ گناہ بہت زیادہ کریں گے، بے ایمان ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومن ختم ہو جائے، ہر زمانے میں مومن رہیں گے، کچھ عمل کرنے والے بھی ہوں گے، کچھ ایمان والے بھی ہمیشہ ہر دور میں رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایمان ختم ہو جائے مومن ختم ہو جائے، ہر دور میں جب کربلا میں مومن ختم نہیں ہوئے تو آج کیسے ختم ہو سکتے؟ تو ہر دور کے اندر کیا ہوگا کہ آخری زمانے میں معروف منکر بن جائے گا، منکر معروف ہو جائے گا، good will become evil, evil will become good۔ اگر آپ کسی کو منکر سے روکیں گے یہ گناہ نہ کرو تو کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ آخری زمانے میں ایسا ہوگا، ابھی کی بات نہیں کر کہ آخری زمانے میں کیا ہوگا کہ اگر آپ کسی کو برائی سے روکیں گے تو کوئی آپ کا ساتھ ہی دے گا، بلکہ الٹا لوگ آپ سے لڑیں گے، آپ کون ہوتے ہیں؟ تو ایسا ہو جائے گا آخری زمانے میں، امام نے فرمایا۔ اور بہت سی نشانیاں بتائیں کہ موسم جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ ویریشن آ جائے گا، سردیوں میں گرمیاں، گرمیوں میں سردیاں ہونے لگیں، یعنی ایک موسم گلوبل وارمنگ کا نہیں مجھے معلوم، امام نے گلوبل وارمنگ کا تصور نہیں دیا، لیکن امام نے بتایا موسم جو ہے ویدر، اس میں کلائمیٹ میں بہت زیادہ تبدیلیاں۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ وقت میں برکت نہیں، اور آخری زمانے کے اندر ٹائم میں برکت نہیں ہوگی۔ اپنی آج کل تو آپ کو بہت برکت ہے، یہ آخری زمانے کی باتیں کر، تو آخری زمانے میں نا وقت میں برکت نہیں ہوگی، پیسے میں برکت نہیں ہوگی، لوگ اتنا کما لیں گے، اتنا پیسہ ہوگا پورا نہیں پڑے گا۔ پہلے لوگوں کے پاس کم پیسہ ہوتا تھا لیکن پورا پڑتا تھا۔ لوگ جو ہیں وہ مسجدوں میں بہت ہوں گے، قرآن ہر جگہ موجود ہوگا۔ پرانے اس زمانے میں نا قرآن پرنٹ نہیں ہو، پرنٹر مشین نہیں تھی، پبلشر نہیں تھے، تو امام نے کہا گھر گھر میں قرآن ہوگا، تو لوگ کہتے ہیں مولا یہ کیسے پاسبل ہے، یہ تو ہمارے پاس ہی گھر گھر میں نہیں ہے۔ تو نہیں، مولا نے کہا کہ نہیں، گھر ایک نہیں کئی قرآن ہوں گے کہ گھر میں، پڑھنے والا نہیں ہوگا، پڑھتے ہوں گے تو عمل کرنے والا نہیں ہوگا، ہر چیز میں روح نہیں ہوگی۔ نمازی ہوں گے، نماز کی روح نہیں ہوگی، روزہ ہوگا، روزے کی روح نہیں ہوگی، حج ہوگا، حج کی روح نہیں ہوگی۔ کمالا روح کیا کہا؟ روح ولایت ہے، روح امام، بار امام ایسا کی جو ولایت لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوگی، اتھارٹی نہیں مانتے ہوں گے، کیونکہ ہمارے ہی جیسے ہیں۔ اب تو ہمارے شیعوں نے بھی شروع کر دیا کسی نے، چلیں اب نہیں کیا۔ تو یعنی امام اسپیشل ہیں، امام بہت زیادہ عظمت والے ہیں۔ میں بس اس کو تمام کر رہا ہوں۔ تو اب کہا آخری زمانے میں اس وقت کیا ہوگا کہ مرد مردوں پہ اکتفا کریں گے، عورتیں عورتوں سے شادیاں کریں گی، مرد مردوں سے کریں گے۔ چھٹے امام سے جب امام نے کہا کہ مولا ایسا نہیں ہو سکتا، مولا کہ نہیں ایسا ہو جائے گا۔ پھر امام نے فرمایا کہ وہاں پہ بے انتہا گناہ ہوں گے، موسیقی عام ہو جائے گی، میوزک عام ہو جائے گا۔ ایون ان دا سٹیز آف مکہ اینڈ مدینہ پیپل ول لسن ٹو میوزک۔ مولا دیٹس امپاسبل۔ امام نے کہا نو، دس ول ہیپن۔ چھٹے امام نے جب یہ فرما رہے تھے نا، امام نے 50 نشانیاں بتائی ہیں۔ مولا امیر صاحب نے فرمایا بغداد میں آپ ہے نا تو فرات، آپ نے پتا جیسے یہاں پہ تھے لندن میں، وہاں پہ فرات بغداد میں، تو مولا نے فرمایا آپ کے ایک صحابی تھے، مولا نے فرمایا یہاں پہ اونچی اونچی بلڈنگ، یو نو ان اولڈن ڈیز سیکنڈ فلور، یو نو لائک ground floor and first, you know, just ground plus one. Is that easy? That was difficult for people to understand. Sometimes they had a pillar and they will have just one more floor. The Imam al-Islam describing in Baghdad, he said, you know, there will be really high buildings which will have floors. He said, Mawla, how? He said, no, they will be here and right next to the river. He said, Mawla, impossible. He said, no, people will be living in each floor. ہر منزل پہ لوگ رہ رہے ہوں گے، کیونکہ مولا پانی نہیں ہوگا، بجلی تو لوگ رہیں گے کیسے؟ مولا نے کہا نہیں، نور ہوگا ہر منزل پہ، ہر گھر میں، ہر کمرے میں نور ہو۔ اب ان کے زمانے میں نور کیسا تھا؟ لیمپ۔ تو مولا نے کہا نہیں، اس زمانے میں وہاں ہر جگہ لائٹ ہوگی، یعنی نور ہوگا، ہر جگہ چراغ ہوگا، you know, there will be light in every floor, in every room۔ آپ لوگ آج سن رہے ہیں اس لیے سرپرائز ہی نہیں ہو رہے، کیا باتیں کر رہے ہیں؟ 1400 سال پہلے جب مولا ڈسکرائب کر رہے تھے، جن کو بتا رہے تھے وہ کہتے تھے مولا امپاسبل ہے، کیسے ہو سکتا؟ مولا نے کہا نہیں، یہاں پہ اونچی اونچی عمارتیں بن جائیں گی۔ سنیں گے الفاظ؟ مولا فرماتے ہیں، پھر ایک اپنے چاہنے والے سے فرماتے ہیں
ایک ایک شب جمعہ میں 70,000 گناہ ہوں گے، یہی بغداد میں۔ کہا مولا نہیں اتنے لوگ کہاں ہیں؟ مولا نے کہا نہیں آبادی بہت بڑھ جائے گی، اس بغداد بہت بڑا شہر بن جائے گا۔ اس خدا کی قسم جب میں بہار الانوار میں یہ چند صفحے پڑھا تھا مولا علی کے، تو لگ رہا تھا مولا آج دیکھ کے پیچھے جا کے ڈسکرائب کر رہا ہے، اتنا شفاف، جیسے دیکھا وہ ہم اتنا اچھا ڈسکرائب نہیں کر سکتے جیسا مولا نے 1400 سال پہلے ڈسکرائب کیا۔ سنیں گے نا؟ 1400 سال پہلے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا خوبصورت انداز سے ڈسکرائب کیا ہے جیسے آج کوئی دیکھ کے ڈسکرائب نہیں کر سکتا۔ پھر مولا فرماتے ہیں مسجد کوفہ میں جب کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، یعنی he says it as if I see it happening، میں دیکھ رہا ہوں یہ ہو رہا ہے، ہو نہیں رہا یعنی ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں مسجد کوفہ کی دیواروں پہ عیسائی آ کے حملہ کریں گے، وہ یہاں پہ کرسچنز آ جائیں گے، یعنی اب لوگ کہیں گے امریکنز آ گئے ہیں، تو بہرحال یہ میں نے نہیں کہا، یہ کاٹ دیجیے گا، حالات آج کل ایسے ہی ہیں، کچھ نہیں پتا کچھ ہو جائے۔ تو مولا امیر دیکھیں عظمت مولا کی کیا ہے، 1400 سال پہلے اتنا بیوٹیفلی مولا نے اتنا ڈیٹیل میں ڈسکرائب کیا ہے۔ نشانیاں مولا نے قیامت تک ظہور کی ایسے بیان کی ہیں کہ کوئی مولا کے علاوہ بیان نہیں کر سکتا۔ لوگ سن رہے ہیں نا؟ تو مولا امیر نے فرماتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، پھر بڑی نشانیاں بتائی ہیں کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ لباس، یہ جو لباس پہنتے ہیں مرد عورتوں کے لباس پہننے لگیں گے، عورتیں مردوں کے لباس، شوز، اتنی ڈیٹیلز کے اندر مولا نے ڈسکرائب کیا کہ آخری زمانے میں ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ پھر مولا نے کہا کہ ایک قتل نفس، ایک سید ہوگا، اس کا مرڈر ہوگا، اس کی اسیسینیشن ہوگی۔ کہاں پہ؟ بین الرکن والمقام، حج میں ہوگا وہ، اور بین رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان میں طواف کے دوران اس کی اسیسینیشن کی جائے گی، اور ٹھیک اس کے 25 دن بعد میرے بیٹے مہدی کا ظہور ہوگا، جب اس کا مرڈر ہوگا ایک سید کا۔ ایک نفس زکیہ مولا نے کہا یہ پاک نفس، بہت نیک آدمی ہوں گے۔ اس سے پہلے رجب کے مہینے میں 3 قیام ہوں گے۔ 3 people will rise. They will not have governments from before. They will rise. I hope people understand and differentiate between these words. یعنی ایک ہوتا ہے کہ پہلے سے گورنمنٹ ہے، نہیں یہ نہیں ہے۔ امام علیہ السلام میں کیا ہے؟ خروج کریں گے۔ خروج کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی انقلاب برپا کریں گے، رائز کریں گے۔ سفیانی شام سے آئے گا، وادی یابس سے، ابو سفیان کی نسل سے ہوگا، اور یمانی یمن سے، یہ نیک ہیں، اور خراسانی خراسان سے۔ یہ تینوں قیام کریں گے، یہ نہیں کہ پہلے سے گورنمنٹ ہوگی اور ٹیک اوور، نہیں، رائز کریں گے۔ ایک ہی سال، ایک ہی مہینے اور ایک ہی دن، 5ویں امام کی حدیث میں ایک ہی دن رجب کا مہینہ ہوگا، یہ تینوں کے تینوں رائز کریں گے۔ اور ایک صیحہ، چیخ بلند ہوگی شب قدر میں، اور اس سے پھر فائنل ہو جائے گا یہ شب قدر ہے۔ چیخ بلند ہوگی کہ جو سنے گا، جو اعمال میں ہوگا وہ بچے گا، نہیں تو اس کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، مر جائے گا۔ اس کا مطلب ہے شب قدر میں اعمال ہی میں رہو، آوارہ گردی نہ کرو۔ تو بہرحال یہ کہ حدیث میں آیا کہ اس کے کانوں کے وہی مر جائے، چیخ اتنی ہوگی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے اور مر جائے گا اب آدمی۔ تو ابھی وہیں سے پتہ چلے گا یہ شب قدر ہے۔ رات میں اعلانوں کا سب مان لیں گے، مہدی موعود آ رہے ہیں، علی اور ان کے شیعہ ہی حق پہ ہیں۔ اگلے دن سفیانی اور دجال کی طرف سے اعلان ہوگا، اور اس کے اندر سب پھر جائیں گے۔ رات کا اعلان سب مان لیں گے، اگلے دن پھر دوبارہ یزید کے پیچھے، ابو سفیان کے پیچھے اور ان کے پیچھے دوبارہ چل پڑیں گے، اور وہ کہے گا نہیں وہ رات والا اعلان غلط تھا، بلکہ اب یہ جو میں اعلان کر رہا ہوں یہ صحیح ہے۔ اور کچھ لوگ جو رات سن چکے ہوں گے ایمان لے آئیں گے، پھر دوبارہ چلو اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ آخری زمانے میں دجال آئے گا۔ آخری زمانے میں بہترین رہنے کے شہر ہوں گے قم و طالقان، اور بدترین شہر تہران اور اصفہان۔ یہ چھٹے امام کی حدیث ہے۔ پریشان ہو گئے؟ تھوڑا سا اور پریشان کر دوں؟ تو آخری زمانے میں ایک فتنہ آئے گا، اس کا نام ہے دجال۔ امام نے فرمایا ہے، امیر المومنین صاحب نے فرمایا دجال، رسول خدا کی بھی حدیث ہے، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں حدیث ہے دجال۔ جہاں جہاں امام مہدی کا ذکر ہے وہاں دجال کا ذکر ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ۔ تو آخری زمانے میں ایک فتنہ آئے گا، اس کا نام ہوگا دجال۔ دجال ایک آدمی ہوگا یا کیا، ایک سوچ ہے کیا ہے، بہرحال دجالیون، پورے آرمی ہوگی اس کی دجالی انسان۔ معصوم فرماتے ہیں اولین و آخرین میں اس سے بڑا فتنہ نہیں آیا ہوگا۔
there will be no mischief greater than Dajjal. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اے آئی ہے, یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کہ وہ ہر چیز ایسا بنا لے گا. بہرحال مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا کہ کون ہوگا کیا ہوگا. اللہ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے, اللہ اس کے فتنے سے بچائے. یقین معنی میری بالکل آج طاقت نہیں تھی, میں نے پھر بھی کوشش کی کہ پیش کرو. تو عزیزان گرامی, آخری زمانے میں کچھ جو ہیں وہ فتنے, اب یہ سن لیجیے بس اسی پہ تمام. میں نے 1 گھنٹہ پڑھنے کا ارادہ نہیں کیا تھا. مولا فرماتے ہیں کہ یہ حجاز مقدس, کیونکہ اب یہ سعودی عرب نام بدل گیا, انہوں نے کنٹری کا نام ہی چینج کر دیا, رسول خدا سے ہٹا کے اپنے باپ دادا کا نام لے گئے. خدا ایسی توفیق نہ دے کہ لوگ جو ہے وہ پاک سرزمین کا جو ہے کہ مقدس, یہ پاک سرزمین سے مراد پاکستان نہیں بلکہ یعنی کسی بھی پاک مقدس سرزمین کی میں بات کر رہا ہوں. تو نجد نام ہے, پرانا شہر کا نام تھا نجد. Have you heard? Najd. Remember this name, Najd. The name has been now changed to Riyadh, which is the capital of Saudi Arabia. So the original name is Najd. Yes, everyone? تو اس کا نام نجد تھا. ہمارے منہ سے نکل رہا تھا سعودی بھائیوں نے, انہیں میں بھائی نہیں کہہ سکتا, تو سعودیوں نے چینج کر کے نجد کا نام رکھ دیا ریاض. کیوں؟ اینی ون؟ Why did they change the name? کیونکہ نجد روایات میں احادیث میں بہت زیادہ اس کا نام آیا, اور کوئی اس کی, میں نے کچھ بھی نہیں کہا, اس کی کوئی تعریف نہیں بلکہ برائیاں ہیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرحبا, یعنی یمن کی تعریف کی, یمن گڈ سٹی یمن, اور پھر کہا میرے ماننے والے یمن سے آئیں گے اور پھر خراسان سے. تو کہا کہ یا رسول اللہ نجد ہمارا نجد, تو آپ نے سر جھکا لیا. ہمارا یہ سعودیہ نے کہا, ویسے میں کہہ رہا ہوں تنزیہ, تو ہمارا نہیں, اس کی برائی ہے, اس کی یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہوں گے. تو اب نجد ایک نام ہے. مولا میرے سامنے امیر المومنین علیہ السلام said Najd will have a king. People said, Ya Ali, what are you talking about? We have Khilafat. He said, no, there will be a king. Look, اللہ اکبر. دیکھیں امیر المومنین امام ہوتا ہے. اس زمانے میں مولا نے فرمایا نہیں, there will be a king. Najd will be the capital. نہیں مولا اب تو مدینہ ہمارا کیپٹل ہے. مولا کا نہیں ہوگا, مدینہ will not be your capital, نجد ہوگا. اور نجد میں ملک, امام نے فرمایا ہے, یہ اردو والی ذات نہیں ہے, اگر یہاں کو بیٹھا ہو تو پریشان ہو جائے. ملک یعنی بادشاہ. خدا کی قسم مولا اس زمانے میں کہہ رہے بادشاہ ہوگا, خلیفہ نہیں ہوگا. خلاف اس زمانے میں امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے نجد میں بادشاہ ہوگا. مولا خلیفہ نہیں کرنا, نہیں. مدینہ کیپٹل نہیں ہوگا, نہیں. نجد ہوگا, وہاں بادشاہ ہوگا. پھر آخری حکومت میرے بیٹے سے پہلے دوبارہ عباسیوں کے بادشاہ, so Abbasids will come back. ان کے دوبارہ کنگز بنیں گے کچھ لوگ. بہرحال مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا, زیادہ میں پریشان نہیں کروں گا. تو پھر مولا نے فرمایا کہ, اور انگلش والے بعد میں آ رہے ہیں, بچوں نے سب نے سن لیا, بعد میں ریکارڈنگ سن لیجئے گا. عزیزان گرامی, آخری زمانے میں بڑے بڑے فتنے آئیں گے. سب سے اہم چیز معصوم سے پوچھا مولا کیا ہوگی, what will be the most important thing? مولا نے فرمایا اپنے ایمان کو بچا لینا سب سے اچھا یہ ہوگا. Protect your faith. In the end of times, save your ایمان. In the end of times, just save your ایمان. کتنا مشکل ہوگا, ہاتھ پہ انگارہ جلتا ہوا رکھنا آسان ہوگا, ایمان بچانا مشکل ہے. تو آخری زمانے میں حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی, اس کو دوبارہ سن لیں. صبح ایک مومن ایمان کے ساتھ جائے گا, شام کو آئے گا تو بے ایمان. صبح جائے گا بے ایمان, رات کو آئے گا با ایمان. اچھا, میں یہ سمجھتا تھا, یہ حدیث مجھے بچپن میں سمجھ میں نہیں آئی تھی, سنی تھی ممبر سے, پھر بعد میں جب پڑھی اس پہ سوچا تو سمجھ میں آئی ہے. اگر پڑھ دوں, میں بچپن میں یہ سمجھتا تھا کہ یعنی صبح کو جائے گا با ایمان, رات کو لوٹے گا تو بے ایمان. اب یہ نہیں, اس کا مطلب بے ایمان ہی ہو گیا, یا صبح جائے گا بے ایمان, رات کو لوٹے گا با ایمان. نہیں, یعنی اس کا جو گراف چل رہا ہوگا ایمان کا, وہ ویوز کی طرح چلے گا. مومن کافر, مومن کافر, مومن, ایسے چلے گا. پہنچ رہے جیسے حضرت حور, زبیر, کیسے کتنے کتنے لوگ تھے ہیں. کسی اور لوگ تو نام نہ لوں,
کتنے تاریخ میں گزرے ہیں جو کبھی مومن کبھی نہیں ہے، مومن نہیں ہے نہیں ہے. کچھ لوگ لکی تھے، ان کو موت کہاں پہ آئی؟ جب وہ مومن تھے. کچھ اتنے انلکی تھے، انہیں موت آئی جب وہ آئے. وہ کہتے ہیں آخری the last moment is the most important. اور ایمان پہ خاتمہ، ولایت پہ خاتمہ سب سے اہم ہے. آخری زمانے میں کیا ہوگا کہ ویریشن آف ایمان، مومن کا ایمان ہر روز کا جو گراف چینج ہو رہا ہوگا، صبح شام صبح ایک ایک دن میں بھی چینج نہیں ہوگا، ایک ایک دن میں کئی کی مرتبہ چینج ہو جائے گا. ابھی اب میں ایک سٹوری سنا دیتا ہوں بچوں کے لیے. ابھی تک لوگ آ رہے ہیں انشاءاللہ، پیکنگ وغیرہ صبر کی. آخری جملے سن لیجئے. یہ ہمارے شیعہ عالم کا نہیں ہے، اہل سنت حافظ قرآن تھے، وہ نماز پڑھانے جاتے تھے ایک مسجد میں ایسٹ لندن میں، سینٹرل لندن کے لیے. میرے پاس کار وہاں پہ ہو بھی تو کار پارکنگ نہیں، تو میں ڈیلی وہی بس لیتا تھا. وہ لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، وہ پہنا ہوا ہے تو پتہ چل جاتا تھا مولانا صاحب ہی. تو بس ڈرائیور اتفاق کر ان کا ٹائمنگ وہی ہوتی، تو ظہر پڑھانے جاتے تھے تو وہی بس ڈرائیور ہوتا تھا. تو 1 سال 2 سال گزر گئے، تو اس نے ایک دن کیا ہوا کہ وہی انہوں نے پیسے دیے، اس نے جو چینج دیا اس میں 20p ایکسٹرا دے دی. وہ آ کے بیٹھے، ان کو 20p زیادہ دے دیے مجھے، کہہ رہے ہیں واپس کر دیتا ہوں. پھر کہنے لگے اب اتنا میں نے ٹیکس پے کیا ہے، اگر 20p کھائی لوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ پھر کہنے لگے نہیں یہ جو بھی ہے واپس کر دینا چاہیے. پھر کہنے لگے اتنا تو انہوں نے ہمارے ملکوں کو لوٹا ہے، ایک 20p کا تو معاملہ ہے. پھر کہنے لگے نہیں واپس کر دینا چاہیے. پھر کہنے لگے نہیں ابھی بھی تو اتنی جنگیں کر رہے ہیں کہ 20p میں، تو کہنے لگے وہ چلتا رہا. آخر میں کہنے لگے فیصلہ کیا میں کہ 20p میں واپس کر دیتا ہوں. آئے کہنے لگے بھائی you made a mistake, you gave me 20 pence extra in the change. اس نے کہا نہیں I didn't make a mistake. کہنے لگے you did, تم نے 20p مجھے زیادہ دے دیا. کہنے لگے نہیں I didn't make a mistake. اس نے کہا نہیں میں بتا رہا ہوں. اس نے کہا مسٹیک نہیں تھی، میں نے جان بوجھ کے دیا. I intentionally gave you 20p extra. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا I want to, aren't you the same imam that comes to this mosque every day? Yes. I wanted to see, is your religion worth me converting? میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ 20p آپ کو ایکسٹرا دوں، کیا آپ کا دین اس لائق ہے کہ میں آپ کے دین میں آ جاؤں؟ تو کہنے لگے کہ مجھے اپوائنٹمنٹ دیجیے. کہنے لگے آج تو اپوائنٹمنٹ نہیں، کل دوں گا. کیا میں نیچے اترا اور میں اتنا رویا کہ میں ابھی 20p میں دین بیچنے والا تھا. بعض کا دیکھ 20p کے اوپر کسی آدمی کا دین آپ کی طرف آ جاتا ہے. آخری زمانے میں ویریشن ایسے چل رہا ہوگا، مومن ماں گراف جو ہے وہ ویوز کی طرح سے چلے گا. تو ہمارے ایک دوست کہنے لگے میں بھی، آپ کو پتہ ہے میں بہت لمبے سفر سے آیا ہوں، آسٹریلیا گیا، نیوزی لینڈ وغیرہ تھا، یہ مختلف ملیشیا وغیرہ. تو ایک صاحب کہنے لگے کہ ملیشیا میں پاکستانی ملے. کہنے لگے مولانا میں یہاں پہ آیا ملیشیا میں 10-12 سال 14 سال پتہ نہیں کتنے سال. تو کہنے لگے میں ملیشیا میں نے پہلے دن وہ کیا کیا، ہیبٹ پاکستانیوں کی کھا کے میں نے ونڈو کھولی پھینک دیا. تو کہنے لگے وہ جو چائنیز خاتون کہنے لگی کہ دس از آور کنٹری، کلین کنٹری، وائی دس از ناٹ اے ڈسٹ بن. میں پاکستانی تھا. کہیں گے مجھے اتنا برا لگا اس کا وہ جملہ. اس کے بعد میں نے کبھی کھانا کوئی چیز کوڑا سڑک پہ نہیں پھینکا. میں پاکستان گیا تو کہنے لگے میں نے کسی صاحب کو روکنے کی کوشش کی، میں نے کہا اس خاتون نے مجھے ٹوکا تھا. کہنے لگے انہوں نے مجھے وہ گالیاں دی، اتنی باتیں سنائی. انہوں نے کہا تو ماما لگنا. کہنے لگے مولانا صاحب مجھے لٹرلی انہوں نے گالیاں دی سڑک پہ سارے مجمع کے اندر. اس کے بعد میں نے توبہ کر لی کہ میں آج کے بعد کسی کی اصلاح. عزیزان گرامی کہیں آخری زمانے کی ہمارے متعلق تو بات تو نہیں کی تھی. اس طرح سے گراف چلے گا، معروف منکر، منکر معروف. وہ کہتے ہیں کہ الفاظ میں، اور وہ پنجابی نہیں تھے بیچارے صاحب. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہیں مری میں روک کے کسی کو کہہ دیا کہ بھائی یہ کوڑا نہیں پھینکے یہاں پہ. کوڑ پاک ہوتا ہے، ہمارے گندے ترین شہروں میں تو شمار ہوتا تھا. ابھی سنا ہے کہ بہت صاف کر دیا. تو لیکن معجزات تو ہوتے رہتے ہیں. پاکستان میں بھی معجزہ ہو سکتا ہے. ساری ہم برائیاں نہ کریں پاکستان کی، یہاں آ گئے تو پاکستان کی پروردگار حفاظت فرمائے، خاص طور سے پروردگار پارا چنار کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے مومنین بھائیوں کی بہنوں کی حفاظت فرمائے. پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگار ہمیں ہمارے امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما.
پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. پروردگارہ سب دنیا میں حالات خراب ہیں، پروردگارہ ظلم کا خاتمہ فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما. پروردگارہ جن افراد نے بھی ہم سے التماس سے دعا کی ہے سب کی دعا مستجاب فرما. جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. بانیان نے جشن شرکت کنندگان، پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہمارے بھائی اس امام بارگاہ کے ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں، پروردگارہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچ. پروردگارہ میں نے فاتح ایک اور دفعہ یہ 4 ہمارے مومن بھائی نوح خان، یہ بلکہ 4 ہی پڑھنے، 3 تو پڑھنے والے تھے، ان میں نوح خان تھے، خواجہ علی کاظمی، خواجہ ندیم کاظمی، دونوں بھائی تھے بیچارے، ایک ہی گھر کے 2 جوان. ابھی مجھے ویڈیو دکھا رہے تھے